وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون وقال اور بولے الملأ سردار من سے کہ قوم فرعون اتذر کیا تو چھوڑ رہا ہے موسیٰ و قومہ اور اس کی قوم لیفسدو تاکہ وہ فساد کریں فی میں الارض زمین و یذرک اور وہ چھوڑ دے تجھے و آلہتک اور تیرے معبود قالا اس نے کہا سنقتل ہم قریب قتل کر ڈالیں گے ابناءہم ان کے بیٹے ونستحیی اور زندہ چھوڑ دیں گے نساءہم ان کی عورتیں بیٹیاں و انا اور ہم فوقہم ان پر قاہرون زور آور جمع اور بولے سردار قوم فرعون کے کیوں چھوڑتا ہے تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کہ دھوم مچائیں ملک میں اور موقوف کر دے تجھ کو تیرے بتوں کو بولا اب ہم مار ڈالیں گے ان کے بیٹوں کو زندہ رکھیں گے ان کی عورتوں کو اور ہم ان پر زور آور ہیں جب حق کے نشان دیکھ کر ساحرین سجدہ میں گر پڑے اور بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینا شروع کر دیا بلکہ بعض قبطیوں کا میلان بھی ان کی طرف ہونے لگا تو فرعونی لیڈر گھبرائے اور فرعون کو یہ کہہ کر تشدد پر مداح کرنے لگے کہ موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو یہ موقع نہ دینا چاہیے کہ وہ آزاد رہ کر ملک میں ادھم مچاتے پھریں اور عام لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں اور آئندہ تیری اور تیرے تجویز کیے ہوئے معبودوں کی پرستش ملک سے موقوف کرا دیں فرعون اپنے کو رب اعلیٰ بڑا پروردگار کہتا تھا غالباً اسی اعلیٰ کو نبھانے کے لیے کچھ ادنا پروردگار بھی تجویز کیے ہوں گے ان کو یہاں آلہہ تک کہا بعض نے کہا کہ وہ گائے وغیرہ کی مجسم تصویریں تھیں بعض نے سورج اور ستاروں کا ارادہ کیا ہے بعض کے نزدیک خود فرعون نے اپنی تصویر کے مجسمے پر پرستش کے لیے تقسیم کر دیے تھے کچھ صحیح بہر حال بڑا معبود اپنے ہی کو کہلواتا تھا اور علمت لکم من آلہۃ الہا غیری سورۃ نمبر 28 سورۃ القصص آیت نمبر 38 کہہ کر خدا کے وجود کی نفی کرتا تھا العیاذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کر رکھا تھا کہ لڑکوں کو قتل کرتا تھا اس خوف سے کہ کہیں یہ وہی اسرائیلی نہ ہو جس کے ہاتھ پر اس کی سلطنت کے زوال کی خبر منجمین نے دی تھی اور لڑکیوں کو خدمت وغیرہ کے لیے زندہ رہنے دیتا موسیٰ علیہ السلام کا اثر دیکھ کر اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کی تربیت و اعانت سے بنی اسرائیل زور نہ پکڑ جائیں اس لیے انہیں خوف زدہ اور عاجز کرنے کے لیے اپنے زور و قوت کے نشے میں پھر اسی پرانی اسکیم پر عمل کرنے کی ٹھہرائی بنی اسرائیل اس سفاکانہ تجویز کو سن کر طبعی طور پر پریشان اور دہشت زدہ ہوئے ہوں گے اس کا علاج موسیٰ علیہ السلام نے آئندہ آیت میں بتلایا قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین قال کہا موسیٰ لقومی اپنی قوم سے استعینوا تم مدد مانگو باللہ اللہ سے واصبروا صبر کرو ان بے شک الارض زمین للہ اللہ کی یورثها وہ اس کا وارث بناتا ہے من جس یشاء چاہتا ہے من سے عبادہ اپنے بندے اور العاقبۃ انجام کار للمتقین پرہیزگاروں کے لیے موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے مدد مانگو اللہ سے اور صبر کرو بے شک زمین ہے اللہ کی اس کا وارث کر دے جس کو وہ چاہے اپنے بندوں میں سے اور آخر میں بھلائی ہے
ڈرنے والوں کے لیے یعنی گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا، ملک اسی کا ہے جس کو مناسب جانب عطا فرمائے، لہذا ظالم کے مقابلے میں اسی سے مدد مانگو، اسی پر نظر رکھو، اسی سے ڈرو، سب و تقوی کی راہ اختیار کرو، یقین رکھو کہ آخری کامیابی صرف متقین کے لیے ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ قالوا وہ بولے اوذینا مدید دیے گئے، من سے قبل کے ان کے تأتینا آپ ہم میں آتے، اور من بعد ما جئتنا آپ آئے ہم میں، قال اس نے کہا عسیٰ قریب ہے ربکم تمہارا رب ان کے یہلک ہلاک کرے عدوکم تمہارا دشمن، یستخلفکم اور تمہیں خلیفہ بنا دے، فی میں الارض زمین، فینظر پھر دیکھے گا، کیف کیسے تعملون تم کام کرتے ہو۔ وہ بولے ہم پر تکلیفیں رہیں تیرے آنے سے پہلے اور تیرے آنے کے بعد، کہا نزدیک ہے کہ رب تمہارا ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو اور خلیفہ کر دے تم کو ملک میں، پھر دیکھے تم کیسے کام کرتے ہو، یعنی ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، تمہاری تشریف آوری سے قبل ہم سے ذلیل بےگار دی جاتی تھی اور ہمارے لڑکے قتل کیے جاتے تھے، تمہارے آنے کے بعد طرح طرح کی سختیاں کی جا رہی ہیں اور قتل ابناء کے مشورے ہو رہے ہیں، دیکھیے کب ہماری مصیبتوں کا خاتمہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ زیادہ مت گھبراؤ، خدا کی مدد قریب آ گئی ہے، تم دیکھ لو گے کہ تمہارا دشمن ہلاک کر دیا جائے گا اور تم کو ان کے اموال کا مالک بنا دیا جائے گا، تاکہ جس طرح آج سختی و غلامی میں تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اس وقت خوشحالی اور آزادی دے کر آزمایا جائے کہ کہاں تک اس کی نعمتوں کی قدر و احسانات کی شکر گزاری کرتے ہو۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کلام مسلمانوں کے سنانے کو نقل فرمایا، یہ سورت مکی ہے، اس وقت مسلمان بھی ایسے ہی مظلوم تھے، گفتہ آیت در حدیث دیگراں کے رنگ میں یہ بشارت ان کو پہنچائی۔